السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، وکی لیکس، پاناما لیکس، پھر ویڈیو لیکس اور اب آڈیو لیکس، اور نہ جانے اب آگے جا کر کون سا ایک نیا پہلو سامنے آئے گا، کیونکہ بہت سے معاملات تو سامنے کھل کر آ چکے ہیں۔ ان معاملات کے آنے کے بعد وہی جو ہمیشہ سے رد عمل آتا ہے، میں نہ مانوں کی رٹ، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، اور جو مانتا ہے وہ دوسرے پر تنقید کرتا ہے، اور یقیناً سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے۔ لیکن عوام کے لیے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حقیقت کیا ہے، عوام کو حقیقت میں دلچسپی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے کہ اپوزیشن کا اب آگے کا لائے عمل کیا ہوگا۔ جو اب تک کے کچھ پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے ہیں ان میں تو کوئی اتنا کراؤڈ پولر وہ نظر نہیں آئے، اور پھر دوسری طرف جو تنقید چل رہی ہے ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس کو لے کر، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ایک طرف حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تحقیقات کروائیں گے، لیکن پھر ایک اور آڈیو لیکس ہیں کہ جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کھل کر سامنے معاملہ آ گیا ہے کہ یہ سب فیک تھا اور یہ سب بنایا گیا ہے، یہ تیار ہے، اور یہ تیار اسی لیے کیا گیا ہے جسٹ ٹو میک یور پوائنٹ آف ویو اسٹرانگر، یا آپ کے کیس کو، اپنے کیس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمارے موضوع مہمانوں کا تعارف ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا حیدر زمان قریشی صاحب نے۔ حیدر زمان قریشی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے واسق قیوم صاحب نے۔ واسق صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے کیسر احمد شیخ صاحب نے۔ کیسر احمد شیخ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ واسق قیوم صاحب میں آپ کے پاس آؤں، ذرا اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو پہلے لے لیتے ہیں، اور حیدر زمان قریشی صاحب کی جماعت چونکہ اب تک اس میں کسی بھی طرح سے افیکٹ نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا ان کا پوائنٹ آف ویو پہلے لے لیتے ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کس طرح معاملات چل پڑے ہیں؟ پہلے ہم سنتے تھے صرف وکی لیکس، پاناما لیکس، اور پھر اس کے بعد اب یہ ویڈیو کا معاملہ شروع ہو گیا، اور پھر آڈیو کھیلنا ہم نے شروع کر دیا ہے، تو یہ کھیل کب تک چلے گا؟ دیکھیں علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا ہے، یہ ویڈیوز کی داستان اور آڈیوز کی داستان کوئی پرانی ہے، اتنی نئی نہیں ہے۔ سر سے پاؤں تک چومتی ہوئی ہتھکڑیوں والی جو نیب ہے، آپ نے وہ بھی دیکھی، اس کا آج تک فورینزک نہیں ہوا۔ اس کے بعد جی، حیدر زمان قریشی صاحب کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ویل ٹرائی اینڈ سی اف وی کین ریکنیکٹ۔ تب تک واسق قیوم صاحب، ایک طرف آپ تحقیقات کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے، جو مریم نواز صاحبہ کی آڈیو سامنے آئے اس میں خیر تحقیقات کا پیچھے کچھ بچا تو نہیں ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ میری ہی آڈیو ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ فلاں فلاں چینل کو اشتہارات نہ دیے جائیں۔ تو دوسری طرف جو معاملہ ہے، گو کہ ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو خود سے جوڑ کے بتا دیا ہے کہ یہ فلاں فلاں تقریب سے تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی سارا فیک معاملہ تھا، یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، لیکن اس کی صحیح معنوں میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے، اور بلکہ یہ تو گورنمنٹ کا بھی پروگیٹو تھا کہ وہ کمیشن تشکیل دے سکتا ہے، اور یہ کورٹ کا بھی ہے، سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر خود نوٹس لے سکتا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کیس کو زیادہ ہم کنٹیسٹ کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ کورٹ خود کرے گی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں ان کے جو آج سے پہلے وتیرہ جو رہا ہے کہ ایک ٹرم یوز کی گئی تھی ان کے لیے سیسیلین مافیا، وہ ایکچولی اس کی ڈیفینیشن یہی تھی کہ دوست بنا کے کام کر لو، اگر دوست نہ بنے تو پھر بلیک میل کر کے کام کروا لو۔ تو یہ ان کا غم ہے۔ یہ ارشد ملک سے ریلیٹڈ اگر کوئی ویڈیو لیک ہوئی تب بھی، یہ رانا شمیم کے حوالے سے آئی تب بھی، یہ سابق چیف جسٹس کے حوالے سے آئی تب بھی، تینوں بار جو اس کے اندر جو سبجیکٹ رہا ہے وہ ایک ہی رہا ہے، وہ پی ایم ایل این رہا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بلیک میل کرتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حالات دیکھ لیں، مطلب کیسی ویڈیو، ابھی ویڈیو پوری طریقے سے اس کے آخری، ابھی اس کا ٹیزر نہیں ہے پورا آیا ہوتا تو یہ پریس کانفرنس کے لیے بیٹھ کے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ تو اس کا بینیفیشری جو ہے وہ تو چیخو پکار روڈوں پہ کرتا پھر رہے، وہ تو نظر آ رہے۔ کیوں مریم نواز تو اس کے اوپر جتنا شور شرابہ ویلا میں چاہ رہی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے پھر بعد میں اپنے حوالے سے کہا کہ یہ ایک جو آڈیو تھی جی وہ انہوں نے بتا دی کہ میری اپنی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مان لی۔ اگر وہ نہ مانتی، انہوں نے یہ پریکٹس میچ دیکھ لی ہے کہ اگر وہ مانیں گے نہیں تو پھر فائنلی جب کچھ اور ویڈیوز ان کے حوالے سے آئیں گی تو پھر ان کو ماننا پڑے گا۔ کیسر احمد شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ کیسر احمد شیخ صاحب، کوئی اور بھی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس پڑی ہوئی یا آڈیوز پڑی ہوئی ہیں تو بتا دیں ایک ہی مرتبہ میں، سب کو پتا چل جائے کہ جو آپ کے پاس وہ جو پورا ایک پٹارا ہے اس کو کھولیے اور اس میں سے نکالیے جو کچھ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز، یہ تو خود انہوں نے بتایا ہی ہے، جو مختلف ہمارے دوستوں نے بتایا کہ اور ویڈیوز بھی ہیں، اور
वो आएंगी, लेकिन मैं अली मुमताज आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम इन किन चक्रों में पड़ गए हैं दोनों साइडों से वीडियोस के। हम कोई मुल्क की बात करें, ये तो हम अपने मुल्क को नीचे कर रहे हैं। जो हम अपने इदारों को, अपनी अदलिया को, अपनी पार्टियों को हम क्या करें? हमें कोई ना कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो बैठ के मुल्क के मामलात को आगे बढ़ाएं और कोई ना कोई सुलह करवाएं। ये तो झगड़ा हो रहा है, बहुत लंबा चौड़ा आपस में इख्तलाफ हो गया है, और किसी जगह मुझे समझ नहीं आ रही किस जगह ऊंट किस करवट बैठेगा, किस कल बैठेगा। हमारा मुल्क मीनवाइल नीचे जा रहा है। आपके सामने डॉलर का जो हाल हो गया, जो हम इंटरेस्ट रेट रोज बढ़ा रहे हैं, जो महंगाई हो रही है, तो ये अगर चलती रहे, बेशक आप जितना मर्जी लेंदी इसको कर ले, मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ, ये मेरा मामला तो है। देखिए, मैं अभी मुमताज हूँ, अगर मेरा कोई पर्सनल इनकम टैक्स का मैटर हो या मेरा कोई बिजनेस का मैटर हो, तो क्या पार्टी बीच में कुछ कहेगी? तो ये बात लोगों का फर्ज करो। इसी तरह पीटीआई का मैटर, किसी की भी वीडियो है ना, और अगर आपने वाकई, मैं आपको सही बताऊं, अगर वाकई आपने पूछना है तो जो उनके तर्जमान है, मियां साहब के पूरे तर्जमान जुबैर साहब है, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया, या पार्टी का अगर कोई करना चाहता है जरूर करे। अब हम लोगों को तो जी, लेकिन कैसर में शेख साहब, इन वीडियोज, इन ऑडियो से पार्टी को फायदा है या नुकसान हो रहा है? मेरे ख्याल में मुल्क को नुकसान हो रहा है। पार्टी को तो पता नहीं किस पार्टी को फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। मुल्क इस वक्त बहुत बड़े बुरान में है और बहुत ज्यादा हम इन मामलात में पड़ गए हैं। ये कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई किसी की दिलचस्पी है कि पाकिस्तान को, ना आम लोगों का डिस्कस होता है, ना जो हम मिल बैठ के पहले दिन ही कहा था भाई कोई ना कोई बैठना चाहिए, किसी ने कोई मसला हल कराना चाहिए। चार्टर ऑफ इस वक्त इकोनॉमी की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि मुल्क हमारे बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और हम अपने इन झगड़ों में पड़ गए। ये इससे तो नस्ल बढ़ेगी और कोई मामला हल नहीं होगा। क्या किसकी वीडियो ठीक है कि मैं उस मेरिट या डीमेरिट में नहीं जाता। कोर्ट को चाहिए, कोर्ट का मामला, कोर्ट को, क्योंकि सब जुडिस मैटर है, मैं ज्यादा इसलिए डिबेट भी इस पे नहीं करता। कोर्ट को चाहिए, कोर्ट के मैटर आए हैं, कोर्ट के मामलात आए हैं, तो कोर्ट्स को ही चाहिए ना कि वो इसको बेहतर कोर्ट में समझा। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप क्या एग्री करते हैं कैसर अहमद शेख साहब की राय से कि जी ये इसमें किस पार्टी का फायदा है या किस पार्टी का नुकसान है? वो तो एक तरफ मुल्क का नुकसान है। अली, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त एक इलेक्शन कैंपेन में था, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो रही थी। माजरत खा हूँ, आपकी टीम को मैंने बताया था, बट मैं अपनी बात अगर कोशिश करूंगा जल्दी कर लूँ ताकि एक अच्छी डिबेट हो जाए। कैसर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कोई भी वीडियो जो अखलाकियात से गिरी हुई हो या किसी शख्स की इनफरादी किसी इकदाम को या किसी अंदाज में डैमेज करे या उसकी जमात को या उसके इदारे को, वो यकीनन अफसोसनाक है और हमें माशरे में उसको कंडेम करना चाहिए। बोल भी रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे पब्लिक राइट टू इंफॉर्मेशन और एक्सेस भी जरूरी होती है, जहां पे मुल्क और कौम के मफादात हैं, जहां पे पाकिस्तान के अवाम की स्टेक्स हैं। खास तौर पे अगर इलेक्शन, खास तौर पे अगर कोई ऐसा इदारा है जिसने शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं, कोई ऐसा इदारा है जिसने आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने हैं, और अगर कोई ऐसे इक़दामात के बीच में आपको सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों वाली वीडियोस नजर आ जाएं, या कोई ऐसी वीडियोस हों जिसको माजी में सुप्रीम कोर्ट ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस में जैसे फैसले दिए गए उस वक्त की एहतसाब अदालतों से, और उसको आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर मिस कैरेज ऑफ जस्टिस करके ट्रायल्स को रिमांड बैक किया। तो आज भी इसकी एक कैफियत है। नॉट सेइंग कि किसके ये हक में है या खिलाफ है। देखिए 2019 में इन्हीं आसिफ सईद खोसा साहब की एक बड़ी मुफस्सल जजमेंट आ गई है जिसमें ऑडियो वीडियो एडमिसिबिलिटी एविडेंस को बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि इन हालात में ये और किस शक्ल में ये शवाहिद अदालतें कंसिडर कर सकती हैं अगर किसी ने इनको इस्तेमाल करना है। अभी लग ये रहा है कि इन वीडियोज़ हों, ऑडियोज़ हों, इनके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई कोई फरीक करने को तैयार नहीं है। सब इसमें से एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं और एक तासुर देना चाहते हैं अवाम को, जो कि पहले 3 साल से दे रहे हैं कि ये एक सेलेक्टेड हुकूमत है, ये एक धांधली से पार्लियामान वजूद में आया, और अगर वो इलेक्शंस क्वेश्चनेबल हो जाएं तो यकीनन ऑपोजिशन
اپنا وہ ایک مدعا بیان کرنے میں آزاد ہوگی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ان واقعات سے عدالت کا احترام, عدالت سے صادر کیے فیصلے کوشچن مارک ان پہ آ جاتا ہے, اور بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں اس کے اوپر ایک امپارشل انکوائری یا کمیشن ہونا چاہیے. خود کر لے ادارہ تب بھی ٹھیک ہے, لیکن میری ناقص رائے میں, اور میں سمجھتا ہوں پارٹی ہماری 20 کو ڈیلیبریٹ کر رہی ہے, کہ ان تمام چیزوں کو پارلیمان کی ایک بائی پارٹیزن کمیٹی جس میں سینٹ, قومی اسمبلی, حکومت اور اپوزیشن کے ارکان ہوں, پارلیمان اس کو انویسٹیگیٹ کرے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا وقار ہم سب کے لیے بہت اہم ہے, لیکن عدلیہ اپنے اقدامات پہ دے کانٹ بی اے جج ان دیئر اون کاز, اور ایسے فیصلے اگر وہ درست ہیں, اور اگر یہ مبینہ ویڈیوز اور ان کا فورینزک ہونے کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کا الیکشن سٹیل کیا گیا, یا پاکستان کی عوام سے غلط بیانی کر کر ایک ایسی حکومت بنائی گئی, تو میں سمجھتا ہوں اس کی انکوائری تو بنتی ہے. اور ان تمام بھٹو ریفرنس ہے, اظہر خان کیس ہے, کہ بہت ساری چیزیں پینڈنگ ایجنڈا ہے, اس میں بہتر ہے اگر کلیئرٹی آنی چاہیے. ٹھیک ہے حیدر زمان قریشی صاحب, we've got to take a short break. بریک کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے, تو یہیں سے ہم کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. واسف کیوم صاحب, آپ کیا اتفاق کریں گے کیسر احمد شیخ صاحب کی رائے سے, اور انہوں نے بڑی میچور بات کی ہے اور اس کو انڈورس بھی کیا ہے حیدر زمان قریشی صاحب نے, کہ اس پر پارٹی کا کسی کا بھی فائدہ یا نقصان نہیں ہے, ملک کا نقصان ہے, اور آپ کی پارٹی بھی جو چلیں, اگر پریس کانفرنس ہو رہی ہے PMLN کی طرف سے, تو آپ کی پارٹی بھی تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ ادھر پریس کانفرنس ختم ہو اور ادھر ہم اپنی جو ہے وہ نشریات شروع کر دیں اور اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے گورنمنٹ کا ورڈکٹ تو اس پہ آنا ہی ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب اپنے دونوں ساتھیوں کی سینئر ہیں اور ان دونوں کی جو میں نے جب اسٹیٹمنٹ سنی ہے, میں حیران ہوں کہ ان کے پارٹی لیڈر کی گفتگو ان سے زیادہ, اپنے لیڈر سے زیادہ میچور گفتگو جو ہے نا وہ انہوں نے کر دی ہے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پارٹی بازی کم ہونی چاہیے, اور یہ چونکہ اسٹیٹ سے ریلیٹڈ سوال اٹھ گیا, اسٹیٹ کے ایک اہم ترین انسٹیٹیوشن کے اوپر کوشچن ہے, تو اس کو ہمیں سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اس ویڈیو کے اوپر, اس آڈیو کے اوپر یہ ٹویٹ اللہ اکبر کا ٹویٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ اور آپ کی جو پارٹی کی جو آپ کے اطلاعات سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کی اسپوکس پرسن ہے انفیکٹ, انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے ذلت دے دے. تو یہ کیا مطلب ہوا پھر؟ یہ اب یا تو دیکھیں, یا تو ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ, جو بھی ہے نیریٹو وہ کسی معاملے کے اوپر ایک ہی دیجیے نا. اب میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے گفتگو کی وہ پاکستان کے لیے تو بہت اچھی ہے, پاکستان کے اداروں کے لیے بہت اچھی ہے. اب ساری پورا ملک یہ چاہتا ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ باعث نہ ہو, بہت اچھی ہو. اور اب میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ذریعے حل ہونا چاہیے. میرے نزدیک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری تب سے ہی خلاف ہے جب جوڈیشری نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا. میں نہیں چاہتا کہ اس کی گہرائی میں جائیں. اوکے لیٹس موو فارورڈ, ہم پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, موو فارورڈ. لیکن ایسے ایشوز کے اوپر ایسے ریمارکس دینا, پھر اس کے اوپر آپ کے لیڈران کی طرف سے پریس کانفرنس کرنا, دس شوز کے بھائی آپ کی لیڈرشپ تو اس کو جوائے فل طریقے سے پیش کریے. اور ایک اور بات, اگر اتنے جوائے فل طریقے سے پیش کریں تو کیوں نہیں ارشد ملک کے کیس میں آپ اپنا وہ کیس جا کے آپ نے کنٹیسٹ کیا, اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا کورٹ میں اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اب دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ لوگ, چونکہ مریم صاحبہ کی بھی اپنے بھی آپ کو پتہ ہے تاریخیں قریب آئی ہوئی ہیں, ان کا بھی فیصلہ قریب ہے. اور ایسے ٹائم پیریڈ کے اوپر ان چیزوں کا لانچ ہونا, ان کے لانچ ہونے کے بعد اس پہ اللہ اکبر کی ٹویٹس کرنا, اور اپنے آپ کو ڈیٹیچ پھر کر دے کہ نہیں یہ تو ملکی لیول کا شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کے لیے ذرا یہ مشکل ہو جائے گا رسپونڈ کرنا, لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے نیوٹرل چلتے ہیں اور جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہتے ہیں, غلط کو غلط کہتے ہیں, تو میں کیسر میں شیخ صاحب اس لیے سمجھتا ہوں شاید آپ کے لیے جواب دینا آسان بھی ہوگا. کیا مریم نواز صاحبہ کی جو سیاست ہے, یہ جو جس طرح سے وہ چل رہی ہیں تمام معاملات کو لے کے, کیا یہ نواز شریف صاحب کی سیاست کی کنٹینیوشن ہے یا بالکل فرق ہے؟ نواز شریف صاحب کی سیاست, ان کی سوچ اور طرح کی ہے, ان کا ویژن اور طرح کا ہے, مریم نواز صاحبہ اور طرح سے چل رہی ہیں. جی علیم صاحب, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو میں دنیا کے کوئی 50 ملکوں میں گیا ہوں, میں وہاں رہتا ہوں, ان سے بزنس کرتا ہوں, میں نے کسی جگہ اس قسم کی سیاست نہیں دیکھی. سیاست کرتے ہیں پورے ملکوں میں ہوتی ہے, ہم تو سارے اداروں کو ختم کر رہے ہیں.
जहां तक पार्टियों का सवाल है, पार्टियों में जो हालत बनी हुई है, पार्टियों में जो सूरत है वहां जो डिस्कशन नहीं होती, आपस में कंसेंसस पार्टियों में नहीं बनता। जहां तक असेंबली का सवाल है, पार्टियों में चाहिए आप उनके लीडर्स को कि वो संभालें इस मामले को, नहीं तो ये सारा मामला ही बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। फिर असेंबलियों में स्पीकर साहब होते हैं, जो कुछ वहां पे असेंबलियों में मैंने देखा है, मैं 25 साल से असेंबलियों में जा रहा हूँ, अली मुमताज जो इस बार या कुछ इससे पहले मैंने कोई देखा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आपस में ये तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकता, जिस तरह की हमारी असेंबलियां चल रही हैं, तो स्पीकर साहब और लीडर जो है हमारी पार्टी वो जाके संभालें। इसी तरह इदारे जो कुछ अदलिया को चाहिए चीफ जस्टिस साहब कि वो कन्वीन करे, कोई ना कोई मसले का हल निकाले, और इदारों को चाहिए, फौज को चाहिए, फौज भी इसमें हर कोई फौज को भी डिस्कस कर रहा है। ये मामला जिसका मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। देखिए बहुत हो गया, ये कहीं खत्म नहीं होगा। ये अगर ये वीडियो के और ऑडियो के ये पार्टी, ये तो आपकी पार्टी है ना, वीडियोस एंड ऑडियोज ये सब कुछ आपकी पार्टी इसके ऊपर प्ले कर रही है। नहीं, देखो बात ये है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ पहले दिन से, जो कोई इलेक्शन हुए, जो उसके बाद चोर डाकू हमें कहा गया जिस तरीके से, कभी बैठने की कोशिश, हमने पहले दिन से कहा कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी करें, बैठे हमारे लिए मुल्क के मसाइल, हमें कभी उन्होंने चोर डाकू के अलावा और समझा ही कुछ नहीं। तो क्या करेंगे? कोई हमसे मुराद मरीम नवाज साहिबा को एक तरफ करके, क्योंकि उनकी सियासत तो कैसर में शेख साहब आपसे इंतहाई एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि उनकी सियासत तो बिल्कुल और तरह, उनकी सियासत तो वीडियोज एंड ऑडियोज के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए उनकी सियासत जो है ना, वो उनके स्पोक्स, मैंने पहले ही कहा ना, उनके स्पोक्स पर्सन है, वो उन्होंने खुद इसलिए बनाया, वो उनकी सियासत का वो डिस्कस, मैं तो वो कह सकता हूँ जो कि हमारी पार्टी के अंदर कोई डिबेट या डिस्कशन हो, वो सियासत का तो मैं जिम्मेदार हूँ। और उसमें हमारे यहाँ कोई आपस में पार्टियों का चंद बंदे इंडिविजुअली अपनी बात करते हैं, किसी की गलत या किसी की सही। इमरान खान साहब की सियासत कहाँ घूम रही है? आप देखिए ना क्या किया उन्होंने, किसी न कोविड पे वो बैठने को तैयार है, ना जब सिक्योरिटी के मैटर्स आते हैं तब बैठने को तैयार है, ना किसी को मिलना चाहता। मैं कहता हूँ चंद मेंबर, सारे इलेक्टेड मेंबर हैं, बराबर होते हैं, एमएनए जितने होते हैं ना बराबर होते हैं मुल्क के, या सेनेटर, ये सब अपने 8-8 लाख की आबादी में से एक शख्स या एक लेडी इलेक्ट होती है। अब हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है कि जो इतना जो झगड़ा बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है, ये तो अभी इतनी टसल बढ़ गई है, जो कुछ आप असेंबलियों में देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर किताबें मारी जा रही, ये इसका कोई हल हम लोगों को बेहतर, आप मीडिया को भी और हमें भी चाहिए अपने मुल्क के मफाद के लिए कि हम चंद लोग बैठें, और अगर उनसे नहीं हो पा रहा, लीडरान से नहीं हो पा रहा, तो हम लोग उनको मजबूर करें कि भाई इस किस्म की सियासत मुल्क के फेवर में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी तबाही हमारे मुल्क में हो रही है, जो महंगाई है, जो लोगों की हालत, हम हलकों में जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप बातें ही हमारी नहीं करते। अब बताइए मैं क्या कहाँ करूं, बात होती नहीं है। ठीक, ये तो कैसर शेख साहब ये सिर्फ बता दीजिए, आपकी नजर में क्या पार्टी अपना मजाक, मरीम नवाज साहिबा जिस तरीके से भी ये कोट भी किया है वासिक क़य्यूम साहब ने, और उनकी जो टीम है, मरीम औरंगजेब वगैरह बाकी जितने भी हैं, जिस तरह से फौरी तौर पर इसके ऊपर ट्विटर पे ट्वीट्स करना शुरू कर दी, क्या पार्टी ने फिर उसके बाद जो हकीकत सामने आई कि किस तरह से इसको जोड़ा गया है, तो क्या अपना मजाक नहीं खुद से उड़वा रहे? देखिए मैं तो ये समझता हूँ पार्टी के जो प्रेसिडेंट है ना, वो मियां शहबाज शरीफ साहब, वो जिस तरह की बात करें, वो तो उन्होंने कई बार ये भी कहा कि पिछले सारे मामलात को छोड़े हैं और आइए बैठिए, पिछली गलतियां हुई हैं, ये भी माना उन्होंने कि हम सबसे गलतियां हुई हैं माजी में। आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मियां शहबाज शरीफ साहब, पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन तो प्रेसिडेंट उस पार्टी का बताता है। देखिए ना, पार्टी के हम सब पार्टी में हैं, अपना अपना ख्याल होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, लेकिन प्रेसिडेंट जो मीटिंग करके वो जो एक बात कंसेंसस, देखिए ना, मैं ये कहता हूँ, ये हमें, आपको, मीडिया को भी और हम लोगों को भी, मैं अगर अपनी राय दे भी दूंगा या मैं कोई बात करूंगा, इससे मसले का हल नहीं होगा। इतने 4 साल तो हो गए, आपस में ये रंजिशें बढ़ी रही है ना, रंजिशें कम नहीं हो रही। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे हम करें, हमारी अपनी पॉलिसी जो है उस पर डिस्कस करें, लेकिन ये जो जाती रंजिशें बढ़ रही है ना, मुझे उससे बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक, हैदर-ए-ज़मान कुरैशी साहब, मौजूदा सूरत हाल में जहां पर हम महंगाई या दीगर मामलात पर डिस्कशंस कुछ हफ्ते पहले कर रहे थे, अब उससे हटकर बात दूसरी तरफ चल निकली है, तो मुल्क का तो यकीनन इसमें नुकसान है। आपकी पार्टी क्या समझती है, क्या होना चाहिए इस पर? एक तो आपने राय दे दी कि पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात होनी चाहिए, उसके अलावा हुकूमती मौकफ का भी आना, क्या आप समझते हैं कि ठीक है, ये नेचुरल रिएक्शन है कि गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है? देखिए
علی میں نے پرپوزل تو آپ کو ایک دے دی اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے کہ کوئی شخص نہیں کرے گا اس کی انویسٹیگیشن بلکہ ایک ادارہ پارلیمان جو سب سے سپریم ہے اس کو کرنا چاہیے. اب انفارچونیٹلی ماضی میں ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک سینئر رہنما تھے ایک جماعت کے, ان کی بھی کچھ مبینہ فیک ان فیک ویڈیوز آئیں سوشل میڈیا پہ. تو اس پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے کیا باتیں کی, یا جب پاناما کی ججمنٹ آئی جی ہاں تب کیا تھا, کیا پاکستان کی عوام بھول چکے ہیں یہ اوئے کلچر, تمیزی, یہ ناچاکی, یہ پگڑیاں اچھالنا, یہ کس سے پاکستان میں جو ہے ہسٹوریکلی جو ہے ریلیونٹ رہے گا, یہ گنا جائے گا جب محرر لکھے گا. اگر کلاشنکوف ارمن کلچر ایک سابقہ ڈکٹیٹر سے ریفر کیا جاتا ہے, اس ملک میں ریڈیکلزم کسی اور سے کیا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک دن ہسٹورین لکھے گا نا کہ ایک خاص نیریٹو اور بیانیہ لے کر روڈ ریج بھی تھی, اس میں خون اور اکسانے کی باتیں بھی تھیں, سول نافرمانی بھی تھی, اور آپ نے کوئی ریڈ لائن نہیں چھوڑی. تو جب آپ معاشرے کو اس طریقے سے اور اپنے فالوورز کو آئیڈیلائز کرائیں تو پھر جو جیدہ جماعتیں ہوتی ہیں جو ریسٹرینٹ کرتی ہیں یا جن کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ مہذب رہو, وہاں پہ بھی پھر لوگ جو ہیں پیرامیٹرز اور لائنز کراس کرتے ہیں. دیکھیے سوچنا یہ چاہیے کہ ایک ہم اپنے لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, اور اس وقت عام آدمی کے مدعے یہ نہیں ہیں. آپ ان کو روز کوئی ویڈیو یا سکینڈل دکھا دیں, وہ شاید ایک رات کی خبر تو ہو یا شاید ٹیلی ویژن ٹاک شوز کی زینت تو بن جائے, لیکن اس سے اس کی روٹی پوری نہیں ہوگی, اس سے اس کی بے روزگاری پوری ہوگی, اس سے اس کے بجلی کا بل جو اس وقت 40 روپے یونٹ کے قریب پہنچ گیا ہے وہ پورا نہیں ہوگا. وہ 150 روپے لیٹر پیٹرول تو 200 کی طرف دوڑ رہا ہے, وہ کم نہیں ہوگا. اس کی مسائل پہ اس کے اوپر ایک کنسنسس اورینٹڈ ایک پریگمیٹک ڈیبیٹ کریں. اور حکمران جماعت کا جو ایک بیسک فالٹ ہے جو ان کی لیڈرشپ سے نکل رہا ہے, اور آپ متواتر دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے ود دی اپوزیشن, کمپلیٹ ڈسکنیکٹ دی ایشوز دیٹ گورن اینڈ ایشوز دیٹ ریلیٹ ٹو دا کامن پاکستانی. نہیں, لیکن حیدر زمان قریشی صاحب وہ تو آئے روز یہی بات کرتے ہیں. آج ہمارے جو مشیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب, وہ بھی آج بھی بات کر رہے تھے کہ جی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگ پس رہے ہیں, پریشان ہیں, تو بات تو کرتے ہیں. کون پریشان کر رہا ہے؟ کوئی خلائی مخلوق کر رہی ہے یا نریندر مودی کی پالیسیز کر رہی ہیں؟ کر تو یہی رہے ہیں نا. انہی کے اقدامات یا انہی کی نااہلیاں, اگر ایل این جی یہ نہیں منگواتے اور وہ 4 گنا مہنگی ہو جاتی ہے, اگر موجود پاکستان میں گندم ہے وہ سمگل ہو جاتی ہے اور آٹا کرائسس ہوتا ہے, یا اپنی اے ٹی ایمز اور مافیاز کو یہ آئل بامب گرا دیتے ہیں اور ایک رات میں ندیم بابر 300 ارب کا ڈھاکہ مار جاتا ہے, یا ادویات کی قیمتیں 600% بڑھ جاتی ہیں, یا غریب آدمی کو دوائی نہیں ملتی, یا آپ کی اسینشل میڈیسنز نہیں ملتی, یا چینی کی شارٹیج ہو جاتی ہے. یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ایشوز, یہ گورننس ایشوز, یا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, یا 7 آئی جی آپ چینج کر دیں, 6 چیف سیکرٹری کر دیں, 5 ایف ڈی آر چیئرمین چینج کر دیں, اور اس کے بعد بھی آدمی جو ہے وہ بے روزگاری میں مر رہا ہے, جل رہا ہے. لیبر منیمم ویج ریٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں, پاکستان انٹرنیشنلی ایک آئسولیشن کا شکار ہے. $1 ارب آئی ایم ایف کے لیے آپ اربوں روپے کا قرض اٹھا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آپ نے اٹھا کے گروی رکھ دیا کہ نہ اس کے گورنر کو کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ اس کی 35 لاکھ کی تنخواہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ اس کے ڈپٹیوں کو کوئی پوچھ سکتا ہے. آپ نے وائس رائز کے حوالے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے بالکل جو اصل فوکس ہے اس سے جو ہے وہ معاملات آگے کی طرف نکل چکے ہیں. آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں یہ سارے معاملات ہیں وہاں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ 30 اکتوبر سن 2011 واسق قیوم صاحب کو بڑی اچھی طرح سے وہ تاریخی جلسہ یاد ہوگا. وہاں پر عمران خان صاحب نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ جی ہم یہ پٹواری کلچر بھی تبدیل کر دیں گے, ہم تھانہ کلچر بھی تبدیل کر دیں گے. تو ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ پٹواری نچلی سطح پر اسی طرح سے پیسے بنا رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے, 10 نمبریاں کر رہا ہے, لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ کوئی ڈی سی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی کمشنر پوچھنے والا ہے. اور ملی بھگت سے لوگوں کے ساتھ دن دہاڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں لوگوں کی پراپرٹیز پہ, صرف اس لیے ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سب کو پتا ہے کہ چونکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا,
تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے ہم چیزوں کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں رہے گا, ہم اپنا آرام سے زندگی بسر کریں گے, حکومت ہے اپنی مدت پوری کرے گی چلی جائے گی, اور اگر دوبارہ بھی آ جاتی ہے تو اس حکومت کو سسٹم کے بارے میں کیونکہ صحیح سے سمجھ نہیں ہے, یہ اپنے معاملات ہی سیدھے کر لیں تو بہت بڑی بات ہے, تو اس لیے یہ نیچے پٹواری سارے تقریباً سارے اور خاص طور پہ پنجاب میں اور خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. جی واسق کنگ صاحب, کافی مٹیریل اکٹھا ہو گیا ہے. حیدر زمان قریشی صاحب نے کافی چیزیں بیان کر دی اور اس میں پھر آخر میں نے بھی ایڈ آن کر دیا, اور جو میں نے ایڈ آن کیا وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو کوئی آئی ایم شیور کہ اس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتا. دیکھیں اب علی صاحب ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن یہ آدھا گلاس خالی ہے جسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. ہمارے اینگل سے آپ دیکھیں نا, ہمارے اینگل سے دیکھیں تو جب ہم نے پاکستان کی جو بات جب ہمارے پاس آئی نا بھائی, اینگل کا رائٹ اینگل ہونا ضروری ہے. ہمارا پورا رائٹ اینگل ہے, آپ لوگوں کے اینگل میں کوئی فلکچویشن جو دیکھنے والے ان کا ایشو چل رہا ہے. پروگرام بھی رائٹ اینگل ہی کر رہے ہیں نا, پروگرام تک تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کی باغ دوڑ ہمارے پاس آئی ہے 2018 میں, اس سے پہلے تو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایکٹ کون سا ڈیٹا دیتے تھے, یہ کون سا ادارہ ڈیٹا دے گا کہ کرنٹلی ہماری کیا سچویشن چل رہی ہے. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارے ٹائم پہ آیا ہے, سب سے پہلے KPK میں آیا, پھر پنجاب میں آیا, پھر پورے پاکستان میں فیڈرل میں یہ ہم نے انٹروڈیوس کرا رائٹ ٹو انفارمیشن. سیکنڈلی یا اس سے ہی آپ کو ڈیٹا فراہم ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹلی سچویشن کہیں دیکھ کسی کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں کہ کرنٹلی یہ ادارہ کہاں پر کھڑا ہے, اس کے فنکشنز کتنے بہتر طریقے سے احسن طریقے سے سر انجام دیے جا رہے ہیں, تو یہ اسی سے پتہ چل سکتا تھا. ہم جب آئے تو جو میں بتاتا ہوں آپ کو, جو اکانومی کا ایک کاسمیٹک کے طریقے سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی نا ساری, جو وہ حالات تھے, وہ جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس ٹائم وہ اتنا آسان نہیں تھا اس کو سنبھالنا کہ 30,000 ارب کا قرضہ ایک گورنمنٹ آئی ہے, وہ فیڈرل میں آئے اور 30,000 ارب کا قرضہ پہلے سر پہ آ گیا اور ساتھ ہی اس کی قسطیں سر پہ آ جائے. بھائی ایٹ لیسٹ ہم نے آپ کو یہ سلوگن تو دیا نا کہ بھائی ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. ہم نے ایک سلوگن کی حد تک نہیں گئے, ہم پرانوں کا کھاتا ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اپنی سروائیول کے لیے جو ہم لوگوں نے ریفارمز لائی, جو لوم انڈسٹری کو ہم نے جگایا, فیصل آباد کے آج آپ دیکھ لیں فیصل آباد میں کتنی جاب کریشن ہوئی ہے صرف اس انڈسٹریل سیکٹر کو چلانے سے, کتنا بوم آیا ہے. پھر پنجاب کے اندر جو فوڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان کی, ہم نے تاریخ میں جو رقم اب کسان کو ملتی ہے اس سے کتنی بڑی خوشی منائی گی. 1,800 روپیہ تاریخ میں تو آج تک پیسے نہیں تھے, 1,300 روپیہ اور ریٹ ہوتا تھا, 1,100 کے اوپر خریداری ہوتی تھی, آڑتی پیسے مار جاتا تھا. یہ تو ہمارے ٹائم پیریڈ میں 1,800 روپیہ اتنا بڑا جمپ. ٹھیک ہے, اس پروگرام کو بھی ہمیں کلوز کرنا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب کے پاس بڑا مواد ہوگا اس پر, کیونکہ وہ ایک تو یہ کہ انڈسٹری ہمارے پاس بھی ہے, لیکن ان کے پاس جو مواد ہے وہ تو یہ دیکھیں نا, ان کے گراؤنڈ ریالٹیز ان کے سامنے ہاتھوں میں سے چیزیں گزرتی رہی ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ کہاں پر صورتحال کھڑی ہے. جی کیسر احمد شیخ صاحب. جی علی ممتاز, دیکھیے میں کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کرتا, میں ملک کی بات کرتا ہوں. آپ بتائیے کہ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کا 3 سال یہ کہتے رہے کہ ہم نے ڈی ویلیو کیا کرنسی کو, یا پاکستان کی کرنسی کو کم کیا, ڈالر کو زیادہ بڑھایا تاکہ ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا. اب پھر دیکھیے اس سال اتنا ہی کرنٹ اکاؤنٹ پہلے 4 مہینہ میں $5.1 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. اچھا طریقہ کیا تھا, میں آپ کو بتاؤں حل کیا تھا. انہوں نے خود ہی بتایا تھا, عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں آؤں گا تو باہر سے لوگ نوکریاں لینے یہاں آئیں گے. حل یہ تھا, انڈیا میں اس سال کووڈ کے باوجود $44 بلین کی فارن انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ماحول بنانا تھا کہ باہر کے لوگ آئے, ہمارے پاس جو پیسہ نہیں ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کیسے بہتر ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکا, ہماری ایکسپورٹ تو بڑھ نہیں سکی اور نہ بڑھ سکے گی کیونکہ ہمارے پاس ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں ہے. دیکھیے انڈیا نے باوجود کووڈ کے سال $44 ارب کی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے, جنہوں نے انڈسٹری میں پیسہ لگایا. میں وہ ریمیٹنس کی بات نہیں کر رہا جو لیبر کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں صرف $2 ارب باہر سے پیسہ آیا. انہوں نے خود کہا تھا کہ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کریں گے, ماحول بہتر کریں گے. پھر اگر انہوں نے بجٹ ٹھیک کرنا تھا تو یہ بھی باتیں یہ کرتے تھے. علی ممتاز بڑا آسان طریقہ ہے, ساری حکومتیں کہتی رہی ہے, کرنے کا موڈ کسی کا بھی نہیں ہے. اس وقت 3 سے 4 ہزار ارب روپے حکومت کے اداروں میں, جو حکومت کی نیشنلائز یونٹس ہیں, جیسے ریلوے ہے, PIA ہے, بجلی کے جو سارے معاملات ہیں, اور یہ
تو ان معاملات میں سارے 4,000 ارب روپے لگا پڑا ہے، لیکن ہر سال 700 سے 800 ارب نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ کس نے کہا تھا؟ اگر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے، بہتر کریں گے، یا اداروں کو نجی میں دے دیں گے تاکہ وہ نقصان حکومت کو نہ پڑے۔ بجٹ کا خزانہ آئی ایم ایف کیا رہی ہے؟ آئی ایم ایف کو مجبوراً 22 بار آئی ایم ایف پہ جا چکے ہیں، انہی کے بندے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی انہی کے یہاں سے آتا ہے، اور فائنانس منسٹر بھی ہمارے یہاں پچھلے 25 سال میں قومی اسمبلی بجٹ بناتی ہے، لیکن قومی اسمبلی کا 6 مہینے صرف نوید قمر، قومی اسمبلی سے صرف 6 مہینے نوید قمر صاحب بنے ہیں فائنانس منسٹر، باقی سب ان کے یہاں سے آئے۔ ہمارے سینیٹر صاحب رہے، وہ سینیٹر تھے اسحاق ڈار صاحب، پارلیمنٹرین ضرور تھے، لیکن آپ بتائیے باقی سب باہر سے آتے ہیں، انہیں کے وہ قرضے میں دیتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ اور خرچہ کرو، لیوش خرچے کراتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے کب ٹھیک ہونا؟ ہم تو اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑے۔ او بھائی بیٹھیے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، میں آپ کو علی ممتاز بتاؤں کہ اگلے سیزن میں اس وقت دنیا میں گندم کی پرائز جو ہے نا وہ 100 سے 120 روپے کلو ہو گئی ہے، ہم 60 روپے کہہ رہے ہیں نا۔ اگلے سیزن میں دیکھیے گا کہ اسمگل ہو جائے گا سارا گندم، ان کو پہلے میں بان کر رہا ہوں، اور پھر 100 روپے کلو کیا بنے گا عام آدمی کا؟ گیس، چوتھی سردیاں ہیں، چوتھی سردیاں، ان کے پاس گیس ہی نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں ہم صحیح ٹائم پہ آرڈر۔ آگے حالات مزید مشکل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جبکہ ہمیں یہ دلاسے تسلیاں تو دی جا رہی ہیں کہ صورتحال بہتر ہوگی، لیکن یہ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ علی صاحب صرف ایک مجھے اس پہ کومنٹ کرنے دے دیں، صرف ایک بات۔ ریپیٹڈلی شیخ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ مل کے کریں۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے کہا کہ ہر الیکشن کے بعد وویلا مچتا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، کوئی ایک جگہ بھی کوئی ایک جگہ بھی ڈیلیبریٹ ڈسکشن ہو سکی؟ آپ لوگوں کو ہمیں کوئی رائے کے ساتھ نوازا اسمبلی میں؟ کوئی ہیلدی ٹاک، کوئی ہیلدی ڈسکشن کچھ بھی نہیں کیا؟ پھر کیوں نہیں آتے آپ؟ کیوں نہیں کیا اس کے اوپر؟ سر میں لاتے کہ آپ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ایجنڈا لاتے، سب حکومت کرتی ہے نا، وہاں ڈیبیٹ ہوتی، اس کے بعد وہ چیز اسمبلی میں کب ایجنڈا بنا کے آپ نے تو چند بندوں سے ڈیبیٹ کی اور پھر کہا کہ وہ مانگ رہے ہیں آپ سے۔ سر 90 ڈیز تک اس کی ایکسرسائز میں آپ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا۔ معذرت، آپ کا کیسے صاحب شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ واسق قیوم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، حیدر زمان قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔